نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اسلام قبول کیا اور آپ کی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کیا رشتہ داری تھی؟ پہلے اسلام کے بادشاہ کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا، مگر اپنے اسلام کا جو اظہار ہے آپ نے فتح مکہ کے موقع پر کیا ہے۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 7 پڑھ لو۔ آپ کے جو والد تھے حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا فتح مکہ کے موقع پر، اور آپ نے بھی اپنے اسلام کا اظہار فتح مکہ کے موقع پر ہی کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح بعض کتابوں میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے اسلام قبول کیا فتح مکہ کے موقع پر، حالانکہ آپ نے 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد کر لیا تھا، لیکن اسلام کا اظہار فتح مکہ کے موقع پر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اگر کوئی دونوں طرح بیان کرتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد قبول کر لیا تھا یا کہتا ہے فتح مکہ کے موقع پر اسلام کا اظہار کیا، تو ٹھیک ہے، درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے جو والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ اس طرح آپ کی جو والدہ ہند، یا پھر بعضوں نے لکھا ہے ہندات، یہ بھی صحابیہ ہیں۔ اور آپ کی جو بہن ہے ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے اسلام کے بادشاہ ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی تمام صحابہ جنتی ہیں، کسی بھی صحابی کو برا بلا کہنے والا دوزخی اہل سنت سے خارج ہے۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں خلفائے راشدین 5، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ امام حسن پر خلافت راشدہ ختم ہو جاتی ہے، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے بادشاہ۔ تو باقی آپ کی جو وفات ہے یہ 60 ہجری میں ہوئی ہے، 78 سال کی عمر میں، 22 رجب المرجب موجم کبیر جلد نمبر 19 میں موجود ہے۔ اگرچہ آپ کی وفات کے حوالے سے ایک قول یہ ملتا ہے کہ 4 رجب کو آپ کی وفات ہے، بعض نے لکھا ہے کہ 15 رجب کو، لیکن بہرحال ایک قول کے مطابق آپ کی وفات 22 رجب کو ہوئی ہے۔ تو لہٰذا جو کونڈے کرتے نا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات 15 رجب کا ہے، تو 15 رجب کو کرنی چاہیے۔ 22 رجب کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، تو آپ کو اصالہ ثواب کرنا چاہیے، آپ کی سیرت کو، فضائل کو بیان کرنا چاہیے۔ روافظ شیعہ جو نا بدبخت یہ 22 رجب کو امام جعفر صادق کے کونڈے کرتے ہیں۔ بہرحال امام جعفر صادق کے 22 رجب کو کونڈے کیے، اصالہ ثواب کے لیے کھانا وغیرہ تقسیم کیا، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال باقی یہ ویڈیو سنے دیگر لوگوں تک پہنچے ہیں، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔ تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہے، پھر علی ہیں۔ جو شخص مولا علی کو ابو بکر عمر سے افضل بتایا، ایسا شخص گمراہ بددین ہے اور اہل سنت سے خارج ہے۔